رات گئے تک دھرنا جاری رہنے کے بعد اسپیکر صوبائی اسمبلی میر عبدالقدیس بزنجو، ممبر صوبائی اسمبلی سردار عبدالرحمان کھیتران، ملک نعیم بازی و دیگر کا شرکا سے مذاکرات۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں کا کہنا تھا کہ بالکل آپ کا جو مسائل ہیں گورنمنٹ اسمبلی آپ کا ماں باپ ہے اور آپ لوگوں کے مسائل ہم نے سننے ہیں اور انشاءاللہ اسی ہاؤس نے اور اسی گورنمنٹ نے حل کرنے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، بہت چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہو رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ لیکن میں آپ کو انشور کراتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انشاءاللہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے ہر فورم پہ آپ لوگوں کے مسئلے کو اٹھاؤں گا اور حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا درخواست ہے کہ آپ لوگ جس تکلیفی میں ہیں مجھے اس کا بھی اندازہ ہے اور آپ کا بھی آواز میں بن کے انشاءاللہ گورنمنٹ سے بات کروں گا اور آپ کے مسئلے جو ہیں انشاءاللہ جائز مسئلے ضرور حل ہوں گے اور انشاءاللہ حل کر کے رہیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے، گورنمنٹ اس چیز کا وہ کر رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر گھر میں روٹی بچوں کو نہیں ملے اور علاج کے لیے وقت نہیں ملے تو ضرور آپ لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، تو ہم آپ کو بھی ملامت نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ سے میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا جو بھی مسئلے ہوں گے انشاءاللہ حل کرنے کی۔ جتنے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں جائیں اور انشاءاللہ چیزیں جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیں، میں گزارش کروں، ہم بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی سرزمین کے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں اور کسی کے آنسو جو ہے نا کسی کے آنسو خوشی سے نہیں نکلتے، آنسو بہت زیادہ آدمی خوش ہوتا ہے تب نکلتے ہیں یا پھر دل روتا ہے تو، اور ہمیں احساس ہے کہ ایک جو آدمی یہاں پہ رو پڑے، یہ وہ نہیں روئے، ہمارا دل رو رہا ہے۔ گزارش ہے کہ ہماری حکومت کو 2.5 سال ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے قائد جام صاحب نے کس حد تک یہاں پہ سالوں کے بگڑے ہوئے مسئلے تھے، ورثے میں ہمیں ملے۔ میں کسی پارٹی کو یا کسی کو میں کسی کو یعنی ملامت نہیں کرتا۔ آپ نے کوئٹہ کی حالت بھی پہلے دیکھی، اب بھی آپ کو کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں انشاءاللہ نظر آ رہی ہے اور نظر آئے گی۔ جہاں تک آپ لوگوں کے مسائل ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہی دیا ہوا عہدہ ہے جو ہم اس جنگلے کے اس طرف گئے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ ہمیں 2.5 سال ہو گئے، اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 سال ہمارا یہ کرونا کی نظر ہو گیا، اس میں لاک ڈاؤن بھی آئے، پھر اس کے لیے کتنی ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی وہ ہم جانتے ہیں۔ گلوبل بچے اور بچیوں کا مسئلہ تھا 1493، وہ انشاءاللہ صبح کیبنٹ میں ہم آپ کی آواز بنے گی، ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ پھر ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یہ ہمارے بڑے ہیں، جب یہ بھی آواز اٹھائے گا، دیکھیں 3 سیکریٹریٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، ایک گورنر صاحب کا ہوتا ہے، اس کے بعد سی ایم صاحب کا ہے، پھر اسپیکر صاحب کا ہوتا ہے۔ یہ 3 مطلب بہت بگ گن ہیں، تینوں کے سیکریٹریٹ ہیں۔ جب یہ ہم 65 لوگ ہیں یہاں پہ، یہ سب کچھ ہمارا یہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیچر پھر ہیڈ ماسٹر، تو یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ زبان کی ہے، انشاءاللہ یہ بحیثیت ایک اس سرزمین کے باشندے کے یہ بھی اپنی بے زبانی نہیں کریں گے۔ اور میرے بارے میں بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ جب میں زبان کر لیتا ہوں تو گردن کٹ جائے، دوسری بات نہیں ہوتی ہے۔ 1493 ٹیچرز کا انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بن کے صبح ایجنڈے پر ہم نے ڈلوا دیا، ایجنڈا ہم نے ہاؤس میں اپوزیشن والوں کو دے دیا۔ اب دیکھیں اپوزیشن والے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، منتخب نمائندے، جذباتی تقریر ان کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، 361 یہ بھی انڈر کمیٹی بنا جی اس کی میں عرض کر رہا ہوں وہ ہو گیا انشاءاللہ۔ کل ہم سب جتنے بھی منسٹر کھڑے ہیں یا کابینہ کے ممبر ہیں، ہم آپ کی آواز بن کے کمیٹی بھی بنا دی۔ اچھا، اسمبلی کا کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنا دیا انشاءاللہ، جو بھیڑ ڈال کے ہیں یا دوسرے
अच्छा, इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट वाले थे वो 22 तारीख के इजलास में हमने पास कर दिया। आप सुन लें प्लीज़, थोड़ा सुन लें। 22 तारीख के इजलास में हमने उनके वो जो नन सैलरी है वो भी कर दिया, जो डेली वेजेस के थे वो मसला का हल हो गया। BDA का लेटर जारी हो चुका है और तनख्वाहें इंशाल्लाह आपको मिल रही हैं। बाकी देखें सियासी भर्तियाँ हुई हैं, उसके बहुत सारे, हम महदूद बजट में हैं, तो हम अपने तरीके से, ये हमारी ज़बान है, आप मेहरबानी करके अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी बुखार होता है, जैसे ये कह रहा है ना टाइफाइड, तो माँ बाप जानता है ना कि कितनी तकलीफ होती है। तो ये इसके आंसू निकले या वो एक दूसरे साथी के आंसू निकले, ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये दुख है अंदर, ये भूख है, ये प्यास है। जब घर में बच्चे रोएं और आप कुछ ना कर सकें तो फिर आदमी खुदकशी पर भी मजबूर हो जाता है, अपनी जान लेने पर भी। दुनिया में सबसे पहली चीज़ जान होती है। तो मेहरबानी करके अगर आप लोग हमें एहतराम देते हैं, अगर हमें आप अपना समझते हैं, इस सरजमीन का समझते हैं, जैसे मेरे स्पीकर साहब ने कहा है, मेहरबानी करके आप लोग वाइंड अप करके घरों को चले जाएं। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बन के काबीना में, असम्बली का जो सबसे बड़ा है वो आपके साथ ज़बान कर रहा है, कमेटियां बन गई हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सबके मसले हल होंगे। हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन कसूर किसका है ये हमने डिग आउट करना है। उसके बाद अगर हमारे अफसरों का कसूर था तो वो उनके खिलाफ ताज़मी कार्रवाई कीजिएगा। अगर आप लोगों की तरफ से था ज्यादती तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि मेहरबानी करके ये चीज़ें ना करें। अब मैंने आज मैंने एक मिसाल दी है, मैं बोलान मेडिकल के बच्चे थे, मैं उनके पास चला गया, मैं गाड़ी छोड़ के चला गया और वो आए बदतमीजी करके मेरा झंडा उतार के ले गए, पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान के झंडे के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। इसी तरीके से आप लोग भी उसकी इतने ही पाकिस्तान की सरजमीन और इस दलाली पर चमके, आप भी शदाई हैं, हम भी अब मैं क्या करता, अगर मेरे घर में फेयर कर देते तो कहते कि जी इसने जो है ना मिनिस्टर के तौर पे या सरदार के तौर पे ये फर्क। लेकिन पूरा मान, ये पुलिस वाले कौन है? आपके भाई। मेरे घर से मेरा बेटा पुलिस वाला होगा, आपका भतीजा होगा, आपका मामू होगा, आपका चाचा। अब उनको ये डील ना करेंगे जी ये कोई और मखलूक है और इनके साथ आप जो हशर करें, या आप कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एफसी है हमारे हिफाजत के लिए खड़ी है, हम उसको मार रहे हैं, ये कौन सी लॉजिक बनती है? तो गुजारिश ये है कि जितना आपके लिए हमारे और हम साथियों का एहतराम है, इसी तरीके से आप लोगों के पास भी ये एहतराम होना चाहिए। जो वर्दी में खड़े हैं वो आपके लिए खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं। हमने इनकी लाशें देखी हैं, हमारे सामने मेरे फ्रूट की दुकान पे आए मोटरसाइकिल पर टक टक टक, वो बेचारा अपने बच्चों के लिए रोजा अफ्तारी ले रहा था, मार के चले गए। क्या ये आपको किसने हक दिया है कि आपकी एक हिफाजत पे दिन रात एक करे, अपने जाने कुर्बान करे और आप फिर उसके गिरबान फाड़े या उनको बेइज्जत करें? तो हम आपके साथ हैं। मेहरबानी करके जैसे मेरे स्पीकर साहब ने कहा है, मेहरबानी करके इसको वाइंड अप करें। स्पीकर साहब बात करेंगे। जी, सरदार साहब ने बात किया और पहले भी मैंने बात किया है। तो बात यह है कि ये दबाना नज़दीक बात यह है कि ये पुलिस वाले हैं, हालात आपको पता है बलूचिस्तान के जो हालात हैं, उस हालात में आप देखें अमन का मसला है। तो अगर आप किसी जगह पे एरिया में घुसने की कोशिश करेंगे, ज़रूर पुलिस वाले सामने आएंगे, वो भी आपके भाई हैं। अगर आप उनको मारोगे वो आपको मारे। अगर आप लोगों ने इससे पहल नहीं हुआ, उन्होंने पहल किया, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। पूरा बलूचिस्तान में जो भी पुरअमन एहतजाज करेगा हम उनको कुछ नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि यहाँ पे कोई किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे आपके मसले हल होने हैं और गवर्नमेंट मसले हल कर रही है। ये नहीं है कि नहीं कर रही है, लेकिन साथ साथ कभी देर हो जाती है, कभी जल्दी। लेकिन ये है कि आप लोग अमन अपने हाथों में नहीं लें और अपने फोर्सेस का एहतराम करें, उनके भी साथ तावन करें। वो भी मजबूर हैं, उनको हुक्म है आगे, वो अपनी हुक्म है आगे। अगर आप असेंबली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे ज़रूर वो सामने आएंगे। तो इन अल्फाजों के साथ मैं आपका मशकूर हूँ। आप लोग आज हो गई, कमेटी भी हो गई, आप लोग हमारे आवाम में, और ये आपका पैगाम जाम कमाल साहब तक पहुंचाएंगे और असेंबली फ्लोर में भी उठाएंगे। अभी हम लोगों ने जुबान दिया था, इस जुबान का फर्जारी करें और हम लोग आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। इस मौके पर आल बलूचिस्तान क्लर्क्स एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर का शुक्र से खिताब करते हुए कहना था कि
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ 361 ملازمین مختلف تنظیموں سے آئے ہوئے قائدین، گورنمنٹ ایسوسیشن آئینی کے قائدین، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن آئینی کے قائدین، متحدہ لیبر فیڈریشن کے صوبائی صدر علی بخش جمالی صاحب اور دوسرے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں. ساتھیوں، آج ایڈوکیٹ قیوم کاکڑ صاحب اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمام ساتھیوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو پولیس کی رکاوٹیں تھی، آج جو انہوں نے بڑے بڑے تالے جو میٹروپولیٹن پہ لگائے تھے ان کو توڑا، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالی. یہاں پہ ہمارے اب تک جب رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی اس سے اب تک ہمارے 3 بچوں کی طبیعت خراب ہو چکی ہے جن کو اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. میں یہ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ لوگ آئے. یہ ان کا کیا نہیں تھا، یہ آپ لوگوں کا اتفاق تھا جو یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ آئے. ساتھیوں، کچھ لوگ جذباتی ہو گئے، کچھ دوست جذباتی ہو گئے. ساتھی، اسپیکر صاحب نے ہم سے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے. جہاں ہم 35 دن بیٹھ سکتے ہیں تو 1 ہفتہ بھی انتظار کر سکتے ہیں. ساتھیوں، اس کے بعد سخت لائے عمل ہوگا. ہم گرینڈ الائنس کے توسط سے 29 تاریخ کے جلسے میں آپ لوگوں کا 18واں جو ڈیمانڈ ہے، 17واں ڈیمانڈ پہلے ہے، 18واں ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. گرینڈ الائنس میں آج بھی گرینڈ الائنس کے جمالی صاحب آئے تھے. 5:30 بجے گرینڈ الائنس کا میٹنگ تھا کیونکہ وہ وہاں چلے گئے. اب تو اور کوئی کیا نہیں ہے. اسی طرح میں اپنے دوست حاجی عبدالعزیز صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جذباتی نہ ہو. جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ آپ کا خون ان سے ہمارے لیے مقدس ہے. آپ کو ہم کھونا نہیں چاہتے. آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، جیت آپ کی ہوگی. شکر خان احسانی قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شکر خان احسانی قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شمس اللہ کا کر قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حیدر بابو سے قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوستو، آج تو ہم اسمبلی کے سامنے آ گئے. 1 ہفتے کے بعد اگر یہ پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں کرتے، ہمیں یہ 361 ملازمین کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو انشاءاللہ گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہم سے دور نہیں. اور یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھے. آج بھی جب ہمیں اندر بلایا جا رہا تھا تو ہم نے آپ ہی کو بلایا کہ ہمارے 2 بندے جائیں گے. آپ اپنے 2 بندے دیتے ہو، 3 بندے دیتے ہو، مذاکرات آپ کرو گے، شکر خان ریسانی نہیں کرے گا. ساتھیوں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان دلیر بچوں کو جو ان بچوں نے آج پولیس کا مقابلہ کیا، آج یہ رکاوٹیں ان بچوں نے توڑی. اور ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، آج تو ہم کفن پہن کے آئے ہیں. آنے والے احتجاج میں ہم اپنے ساتھ 1 شیشی بوتل زہر کا بھی اٹھا کے لائیں گے. جب وہ نہیں کریں گے سب سے پہلے زہر شکر خان پی لے گا آپ کے لیے. شکر خان قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شکر خان قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عبدالعی بھائی، آپ ابھی کہہ رہے تھے 11,000 تار پہ میں لٹک جاؤں گا. نہیں،
آپ سے پہلے شکر خان ریسانی لٹک جائے گا, حیدر بنگلزی لٹک جائے گا, شمس کاکر لٹک جائے گا, اس کے بعد پھر ہم ساتھیوں اب ہم اپنا یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور احتجاجی وہاں پہ کیمپ جاری رہے گا. ہم ان کا انتظار کرتے ہیں 29 تاریخ تک. 29 کو دوبارہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ ہے, وہاں سے ہم کوئی لائے عمل کر کے 29 کے بعد انشاءاللہ ہم تمام گرینڈ الائنس کو آپ کے لیے یہاں پہ جمع کریں گے. بہت شکریہ.